کانسیپٹ یہ بھی آ رہا ہے جو بڑا کامن ہے کہ اللہ اپنا حق تو معاف کر دیتا ہے لیکن بندوں کا حق معاف نہیں کرتا۔ آیت البر جو ہے وہ سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اس کے بعد ذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، ان کی باری آتی ہے۔ ذی القربیٰ وہ رشتے جو کہ آپ کے بہت قریبی ہیں، ان کے ساتھ آپ نے نبھانی ہے، جو آپ کے بلڈ ریلیشن ہیں، جو آپ کے گھر کے قریب قریب رہتے ہیں، تو ان کا معاملہ آ جاتا ہے، پھر یتیموں کا معاملہ آ جاتا ہے، پھر مساکین کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ پورا ایک سلسلہ چلتا ہے جس میں ہم اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہیں پہ بھی، اگر والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ آتا ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری عبادت کرو، ٹھیک ہے، عبادت تم نے صرف میری کرنی ہے، اور احسان کا معاملہ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ، نبھانی کس کے ساتھ ہے؟ ذی القربیٰ کے ساتھ، لیکن ماننی کس کی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دیتا اور بندوں کا حق نہیں معاف کرتا۔ اصل میں یہ کانسیپٹ ایتھیزم کا ہے۔ ایتھیزم کیا کہتی ہے؟ ہیومینٹی از دا ریلیجن۔ ہیومینٹی از دا ریلیجن کا مطلب کیا ہے کہ جی آپ صرف جو انسانوں کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں وہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کی بیس پہ انسان کے ساتھ یا گڈ ہو جانا ہے یا بیڈ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک انسان انسانوں کا بھلا کرتا ہے تو اس کو دنیا میں ہی اس کا اجر مل جاتا ہے۔ اگر یہاں پہ کسی نے انگلش لٹریچر پڑھا ہو تو وہاں پہ ایک ورڈ آتا ہے، ایک ٹرم آتی ہے پوئٹک جسٹس، کہ گڈ کو ریوارڈ مل جاتا ہے اور بیڈ کو پنشمنٹ مل جاتی ہے۔ تو وہ پوئٹک جسٹس کا کانسیپٹ وہی ایدھیزم میں ہے یا جو بھی ہے، حالانکہ ہم جو مسلمان ہیں ہم دنیا کو ایک آزمائش کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کا موقع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ایک اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بہت پیارے نبی ہیں، لیکن مسلمان کتنے ہیں؟ 313 مسلمان۔ کفار کا لشکر کتنا ہے؟ مشرکین مکہ کا لشکر کتنا ہے؟ وہ 1000+ کا تھا جس کے ساتھ جنگ لڑنی تھی۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ نیک لوگ تو ہمیشہ کم ہوتے ہیں، اور obviously وہ کم کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے، اور یہ 1000 کا لشکر کیا شو کر رہا تھا؟ وہ یہ شو کر رہا تھا کہ مخالفین کی تعداد اتنی زیادہ تھی۔ تو کیا حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ پہلی شہید خاتون نہیں تھی جن کو شہید کر دیا گیا؟ ٹھیک ہے، ان کا کیا قصور تھا؟ صرف یہ کہ وہ اللہ کے دین پہ آ گئی تھی، وہ مسلمان ہو گئی تھی، اس لیے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے گھروں کے اندر بھی ہم یہی مزاج دیکھتے ہیں۔ تھوڑا سا کوئی نماز کی طرف آ جاتا ہے، لو اس کی نمازیں تو ہیں، پتہ نہیں اخلاق میں یہ ایسی ہے یا ویسی ہے، تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ یہ چیز مجھے بہت بعد میں جا کے سمجھ آئی کہ جس انسان کے اندر اچھائی نہیں ہوتی نا، وہ لوگوں کی اچھائی بھی برائی برداشت نہیں کرتا۔ جس کی داڑھی نہیں ہے وہ داڑھی بغیر مطلب وہ داڑھی والوں میں نقص نکالے گا۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ صرف اپنا دل جو ہے نا اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے نمازیوں کو بدنام کرنے لگ جائے گا، تبلیغیوں کو بدنام کرنے لگ جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بحث ہے۔ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں خود کو نماز، اس کے ایسنس، اس کی اہمیت، اور پھر اس کی اسلام میں کیا فضیلت ہے اس کو سیکھنا ہے، پلس ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو پڑھنا ہے، پھر یہ باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی۔ ادروائز کیا ہوگا، جیسے ہی آپ دین پہ آئیں گے تو بہت سارے لوگ آپ کو دین سے متنفر کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو فلانا دین پہ ہے لیکن وہ تو یوں بھی کرتا ہے، اس کے تو گھر کے معاملات ہی ٹھیک نہیں ہیں، اور وہ یوں ہے تو وہ ہے۔